تو کل کیا ہوگا یہ مصطفیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ کل کیا ہوگا، اور کتنی ہی احادیث جب تبوک کو جا رہے ہیں، تبوک کو جاتے جاتے صحابہ نے عرض کیا آقا پانی نہیں ہے کیا کریں؟ محبوب کریم نے کہا کل تم ایک چشمے پہ پہنچو گے، لیکن جب تک میں نہ ہوں وہاں سے پانی نہیں پینا۔ کل ایک چشمے پہ پہنچو گے، یہ بھی بخاری مسلم میں اور صحیح ستہ میں کہ کل تم چشمے پہ پہنچو گے اور جب تک میں نہ ہوں تم نے اس سے پانی نہیں پینا۔ صحابہ جب مصطفیٰ نے کہا اس کو وہاں پہنچے، اور کسی صحابی نے نہیں کہا آقا کل کیسے پہنچیں گے، کل کا علم تو کیا ہو؟ صحابہ قرآن نہیں جانتے تھے، قرآن پڑھتے نہیں تھے، پتہ تھا پڑھتے تھے، لیکن جانتے تھے کہ رب کریم نے جو کچھ بنایا اسی کے صدقے بنایا، اور اس کو علم نہیں عطا کرے گا تو کس کو علم عطا کرے گا؟ تو رب کریم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ساری شانیں عظمتیں عطا کی۔ ابھی ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ابھی یہ باتیں باقی موجود ہیں، اور قیامت کا علم جو ہے یہ بھی موجود ہیں، یہ دونوں انشاءاللہ اور بقیہ جو اس سے رہ گئے ہیں دلائل انشاءاللہ العزیز اگلی محفل میں اسی جگہ سے شروع کیا جائے گا، اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتیں اور شانیں اور بالخصوص آقا کریم کا علم اور بالخصوص علوم خمسہ پہ آقا کریم کی جو دسترس ہے، رب کریم جو کرم فرمائیاں فرمائی ہیں، کرم نوازیاں فرمائی ہیں، ان کا انشاءاللہ بیان ہوگا۔ یہ کسی دوست نے پاک کتاب کی روشنی میں 3 مسئلے بیان فرما دیجئے، غیر حنفی مسلک یا کوئی اور کی مساجد میں امام کے پیچھے نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے نماز کے لیے ضروری ہے کہ امام جو ہے وہ تم سے بہتر ہو، امام کا ظاہر تم سے بہتر ہو، امام کا باطن تو اللہ جانتا ہے، لیکن عقیدہ اگر صحیح ہے، کوئی کمی کتائی ظاہر ہے تو قبول کر لی جائے گی، لیکن اگر عقیدہ ایسا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا عقیدہ صاف نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کو علم نہیں مانتا، مصطفیٰ کریم کو زندہ نہیں مانتا، مصطفیٰ کریم کی قدرتوں کا انکار کرتا ہے، شانوں کا انکار کرتا ہے، تو کسی گستاخ کی کوئی نماز قبول نہیں۔ جب اس کی اپنی نہیں ہوگی تو پچھلوں کی کیسے ہوگی؟ جب امام کی نماز فاسد ہوگی تو سب کی نماز فاسد۔ تو جب امام کی، اور امام ابو داؤد شریف میں ہے، مدینہ شریف میں ایک امام تھا، آقا کے دور کی بات، تو چلتے چلتے ایسے چلتے چلتے یا ایک حدیث میں نماز میں کھڑے کھڑے اس نے تھوک دیا کعبے کی طرف، اور مصطفیٰ کریم کو پتا چلا تو فرمایا جو کعبے کا بے ادب ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ امام بننے کے قابل نہیں ہے، جو کعبے کا بے ادب ہو اس کے پیچھے تو نہیں ہوتی، جو کعبے کا بے ادب ہوگا اس کے پیچھے کیسے ہوگا؟ پیچھے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اگلے کی ہوگی تو پچھلے کی ہوگی، اور کسی گستاخ کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ قد کفرتم بعد ایمان، ہے کلمہ تو تم نے پڑھا تھا، لیکن محبوب کے علم پر اعتراض کر کے تم کافر ہو گئے۔ قرآن ہوا کیا؟ غزوہ تبوک سے میرے آقا واپس آ رہے تھے، اور میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا یہ ہوا بتا رہی ہے کہ مدینے میں فلاں منافق مر گیا۔ اب ساتھ بھی کئی منافق تھے، تو منافقوں نے کہا عجیب نبی ہے، مدینے کی خبریں دیتا ہے، ہم پاس ہیں ہمارا پتہ نہیں، اور اونٹنی گم ہو گیا ہم سے پوچھ رہا۔ یہ دلیل آج کل وادی بھی لاتے ہیں، جو نبی کو پتا ہوتا تو یہ کیوں کہتا ہے؟ یہی منافقوں نے کہا مدینے کی خبریں دیتا ہے اور یہاں پتہ نہیں، ہمارا پتہ نہیں، اونٹنی کو لوگوں کے لیے لوگوں کہہ رہا جا کے ڈھونڈو، یہ کیا نبی ہے؟ یہ آج کل آپ اکثر سنیں گے۔ میں نے ایک مولوی کی تقریر میں سنا کہ ایک پیر کسی کے گھر چلا گیا مرید کے، اور کہنے لگا کہ بیٹھا بیٹھا تھا، انہوں نے لطیفے بنائے ہوئے ہمارے لیے، دور تو مرید نے کہا جی کیا ہوا؟ کہا وہ جنت میں کتا جا رہا تھا تو میں نے اس کو روکا۔ یہ بابیوں نے لطیفے بنایا ہمارے لیے۔ تو مریدنی نے کیا کیا؟ سیویاں پکائی، اور سیویوں کے نیچے چینی رکھ کے اوپر سیویاں ڈال دی، اور کہا پیر یہ کھاؤ۔ انہوں نے کہا جی چینی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا تجھے سیویوں کے نیچے چینی نظر نہیں آتی، جنت میں کتا نظر آتا ہے۔ یہ بابیوں نے لطیفے بنائے۔
کہ یہاں تو نظر نہیں وہاں کیسے؟ منافقوں نے کہا کہ مدینے کی خبریں دیتا ہے یہاں تو دیکھتا نہیں ہے. بیان ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم کون ہیں، اور ان کو اپنی اونٹنی کا نہیں پتا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مدینے میں منافق مر گئے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو جب پتا چلا فرمایا اونٹوں کے پلانوں کا منبر بنایا جائے. منبر بنایا گیا. اس قوم کا کیا حال ہوگا جو اپنے نبی کے علم پر اعتراض کرتی ہے. سلونی اما شئتم، آؤ مجھ سے پوچھو، میں تمہیں یہاں کھڑا کھڑا ہر چیز بتاتا ہوں. اب انہوں نے کہا، لمبی حدیث ہے، کسی نے اٹھ کے کہا من ابی یا رسول اللہ، آقا میرا باپ کون ہے؟ یہ بیان تو اگلے میں ہونا تھا نا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے. انہوں نے کہا آقا میرا باپ کون ہے؟ لوگ مجھے کبھی کسی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کبھی کسی کی طرف. فرمایا ابو کا حذافہ مولا سالم، تیرا باپ. دوسرا اٹھائی نا مسرائی، منافق اٹھا اینا مسرائی، بتائیے پھر میرا ٹھکانہ کہاں؟ فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. مسرا کا جہنم، تیرا ٹھکانہ جہنم. اب یہ بات اٹھی نا تو دیکھا سینہ فاروق اعظم نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضب میں آ رہا ہے. سلونی میں آؤ پوچھو مجھ سے میرے علم پر اعتراض کرنے والوں. حدیثی میں سینہ فاروق اعظم آگے بڑھے، یوں بیٹھے جیسے آدمی تشہد میں بیٹھتا ہے. ادب کرنے لگے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبک نبی یا رسول اللہ. آقا ہم اللہ کے رب ہونے پر اور ہم قرآن کے امام ہونے پر، اسلام کے دین اور آپ کے نبی ہونے پر ایمان لائے. مصطفیٰ کریم نے نہیں کہا کیا کر رہے میرے علم پہ اعتراض ہوا تھا اور تو نے وہ بات ہی نہیں کی. محبوب کریم نیچے تشریف لائے. معلوم ہوتا ہے محبوب کریم نے یہ تصور کیا، یہ جانا کہ جس نے مجھے نبی مان لیا اسے میرے علم میں غیب بھی مان لیا. اب انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو مذاق کیا تھا، ہم نے کوئی ایسے بات تھوڑی، ہم تو ویسے سچا کر رہے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے. رب کریم نے کہا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب باتیں مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. تم نے میرے نبی کے علم پر اعتراض کیا، تم نے میرے نبی کے علم پر اعتراض کیا، لہذا اب بہانے نہیں چلیں گے. اب تمہارا دین گیا، ایمان گیا، نبی کی ذات پہ اعتراض کرے اور مومن رہے یہ ہو سکتا ہے. اس لیے ایسے آدمی کے پیچھے نماز کا تصور بھی نہیں. نماز کے دوران اکثر و بیشتر لوگ حرکات و سکنات کرتے رہتے ہیں، کتنا غیر واجب ہے. اور اگر ایمان ہاتھوں سے چہرہ اور کپڑا درست کرتا رہے کتنا صحیح ہے. دیکھیں نماز کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا مسلم شریف میں اسکنوا فی الصلاۃ، نماز سکون سے پڑھو. اور اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے اگر تو اس کو نماز کا پتہ چل جائے کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور میں کس سے میں گفتگو ہوں، تو پھر حرکات و سکنات آدمی بھول جاتا ہے. ارے یہ تو رب کی بارگاہ ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم مصطفیٰ کی بارگاہ میں یوں بیٹھتے تھے جیسے کٹے ہوئے درخت ہوتے. اگر پرندہ ہم پہ آ کے بیٹھ جاتا نا تو ہم اتنی حرکت نہیں کرتے تھے کہ پرندے کو پتا چلے یہ انسان ہے. ہم مصطفیٰ کی بارگاہ میں اتنے ادب سے بیٹھتے تھے کہ جیسے کٹے ہوئے درخت ہوتے ہیں. چونکہ مکمل درخت ہو تو ہوا تو ہلتا ہے، جب کٹا ہوا درخت ہوتا ہے صرف تنا ہوتا ہے تو ہوا سے ہلتا نہیں. کہا ہم تنوں کی طرح مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھتے، اور اگر کوئی پرندہ ہمارے سر پہ بیٹھ جاتا تو ہم اتنی حرکت نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اڑ جاتا. یہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے. اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا. یہ جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایسے بیٹھنے تو مصطفیٰ کے رب کی بارگاہ میں کیسے بیٹھنے. حرکات و سکنات نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ بھی کہ بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی کسی وجہ سے صف سے نکل گیا یا کسی وجہ سے دور کھڑا ہو گیا، اب وہ وہیں کھڑا رہتا ہے، صف کو ملاتا نہیں. صف کو ملانا واجب ہے. کسی وجہ سے آدمی اس سے نکل گیا
تو جو الٹی طرف ہیں دائیں طرف بائیں طرف ان کو ساتھ میں لانا چاہیے. یا جیسے ایک امام اور مقتدی نماز پڑھنے پیچھے سے ایک آیا اس نے مقتدی کو ہاتھ لگایا مقتدی پیچھے ہو گیا, یہ حرکت جائز ہے. لیکن خواہ کبھی ٹانگیں چوڑی کرنا, کبھی قریب کرنا, کبھی دوسرے کو دیکھنا, کبھی پاؤں پہ پاؤں مارنا, یہ درست نہیں ہے. سکون کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اگر امام ہاتھوں سے چہرہ اور کپڑا درست کرتا رہے کتنا صحیح ہے, بالکل ہی صحیح نہیں, کتنا کیا ہو. دونوں ہاتھوں سے جو کام کیا جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یعنی عام عادتاً جو کام دونوں ہاتھوں سے ہو وہ اس کو کہتے ہیں عمل کثیر, کہ دور سے آدمی کھڑا یہ دیکھے کہ یہ آدمی نماز میں نہیں ہے تو وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے. ویسے کراہت ہے. نعت کو گانوں کی طرف پڑھنا صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیے نعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے, اس میں ادب ہی ادب چاہیے, جان بوجھ کے کسی گانے کی طرز پہ نہیں چاہیے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال جب آدمی راگ کے ساتھ پڑھے گا تو وہ کسی نہ کسی راگ پر ہی آئے گا. راگ کی چند قسمیں ہیں. اگر اس راگ میں پہلے گانا بن چکا ہے اور میں نے سن لیا ہے تو مجھے پتا چلے گا یہ گانے کی طرز پہ پڑھ رہا ہے, اور اگر مجھے پتا نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا چلے گا. راگ کی جتنی قسمیں ہیں, جب آدمی راگ لگا کے شعر پڑھے گا, نعت پڑھے گا, گانا پڑھے گا تو انہی راگ اور راگنیوں میں ہی آئے گا, ان سے باہر نہیں جا سکتا. لہذا نعت خان کو جان بوجھ کے گانوں کی طرز پہ نعت نہیں پڑھنی چاہیے. آج کل نعت کو ایک مذاق بنا لیا گیا. بعض اوقات بہت دکھ ہوتا ہے, گانے بالکل طرز کیا بالکل ہی گانے ہو گئے, ساتھ ساتھ بھی بج رہے ہیں. کبھی تھا کہ دف, اب دف کی بجائے ساتھ سب کچھ آ گیا. اس میں رب کا کلام بھی پڑھا جا رہا ہے, مصطفیٰ کی نعت بھی پڑھی. جس مصطفیٰ نے کہا میں مضامین توڑنے آیا اسی نبی کا ذکر مضامین کے ساتھ, یہ تو ضد ہے, گستاخی ہے. مصطفیٰ کریم کا نام پاک ہے اور مضامین ساز شیطانی کام ہے, اس کے ساتھ میرے آقا کا نام نہیں ہونا چاہیے. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی بتایا لوگ قرآن بھی مضامین کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں گے, تو اس لیے یہ ناجائز ہے. نعت خانوں کو چاہیے کہ جب مصطفیٰ کی نعت پڑھیں, یاد رکھیے ایک تو عورتیں پڑھنی شروع ہو گئی ہیں, ٹی وی پہ آتی ہیں, میک اپ کر کے آتی ہیں. جس محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو عورت کہا ہے, پردے دار پردے والی چیز کہا ہے, اسی نبی کی مخالفت اسی کا نام لے کے یہ بہت بڑی جسارت ہے. کچھ ہمارے نعت خواہ کسی پہ اعتراض نہیں, لیکن یاد رکھیے مصطفیٰ کی نعت, مصطفیٰ کی تعریف جب کریں تو اس نبی سے پیار بھی کریں, اور پیار صرف زبان سے نہیں کریں, اس نبی کے پیار کو اپنے دل میں بٹھا لیں. نعت کا نعت پڑھ رہا ہے, مصطفیٰ کے چہرے کی تعریف کر رہا ہے, اور مصطفیٰ کی سنت داڑھی سے بیزار نظر آ رہا ہے. مصطفیٰ کی سنت ہے داڑھی مبارک, مصطفیٰ کی سنت ہے. اور میرے آقا نے ارشاد ہے, میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں داڑھی کو بڑھاؤں, مونچھوں کو کم کروں. میرے رب کا مجھے حکم. میرے آقا چہرہ پھیر لیتے تھے, داڑھی نہ ہو مونچھیں ہوں, میرے آقا چہرہ پھیر لیتے. میرے آقا دیکھتے نہیں, اتنی نفرت کرتے تھے کہ مصطفیٰ کریم اگر کوئی ایسا آدمی نظر آتا تو مصطفیٰ کریم چہرہ پھیر لیتے. آج ہم انہی کے اوپر شیطان کیسے ہنستا ہو کہ جس چہرے کو مصطفیٰ نے پسند نہیں کیا وہی چہرے اللہ. اور چلو میں بوڑھے یعنی جوانوں کو بھی جائز تو نہیں ہے, کئی وہ لوگ ہیں جن کا یہ ماس بھی جلد نیچے آ چکی ہوتی ہے لیکن پھر بھی روز. اب کیا, ویسے جوانوں کے پاس بھی کوئی بہانہ نہیں ہے, لیکن یار کم از کم جب سفید ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, اب تو مصطفیٰ کی سنت کو چہرے پہ چمکا. حدیثی میں آتا ہے, کئی بار میں نے عرض کی, قیامت کا دن ہوگا, ایک آدمی کا نام ہے اعمال تو لے گئے, اور رب کریم ارشاد آئے گا تیرے پاس سوائے گناہوں کے کچھ بھی نہیں ہے, حق ہے کہ تجھے جہنم میں بھیجوں, پر تیری سفید داڑھی دیکھ کے میری رحمت کو شرم آ گئی کہ لوگ کہیں گے اس نے امت محمدیہ میں سفید بال کر لیے, یہ جہنم میں جا رہا ہے. میں تیری اس داڑھی کے صدقے تجھے جنت عطا کرتا ہوں. اس داڑھی کی قدر مصطفیٰ کرتے ہیں, اس داڑھی کی قدر میرا رب کریم کرتا ہے. اس لیے اس داڑھی کو مصطفیٰ کی سنت کو اپناؤ, یہ مفت کے ثواب ہے, مفت کا ثواب. اور جب قبر میں جاؤ تو مصطفیٰ پہچانیں,
میرا غلام ہے، میری سنت لے گیا، اندر کا معاملہ تو اللہ رسول جانتے ہیں، ظاہری طور پہ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل ہونا چاہیے۔ بالخصوص نعت، ان کو تو چاہیے کہ یار جس نبی کی نعتیں پڑھتے ہو، روتے ہو، لوگوں کو رلاتے ہو، اس نبی کی سنتوں سے اتنے بیزار کہ اس نبی کی سنت کو ایسے نائیوں کی دکان پہ پھینکتے جا کے پوچھتے تک نہیں، کس سکھ کے ساتھ، کس ہندو کے ساتھ، عیسائی کے ساتھ تو نے میری داڑھی پہنی اور کس گندی جگہ پہ پہنی۔ یہ بڑی بڑی قدر والی سنت، اپنے لباس میں، اپنے گفتار میں، اپنے کردار میں، اپنے چہرے میں مصطفیٰ کی سنتوں کو اپناؤ۔ ان محفلوں کا کچھ فائدہ ہو، صرف باتیں کر کے اور لنگر کھا کے چلے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان لنگروں کا، ان باتوں کا ہمارے چہروں پہ اثر ہونا چاہیے، ہماری زبانوں پہ اثر ہونا چاہیے۔ دور سے آدمی دیکھے یہ غلام مصطفیٰ، تو دعا کریں اللہ جل مجدہ الکریم ہم جو یہ زبانی طور پہ اتنا کچھ کہتے ہیں ہمارے دلوں میں راج بس جائے، ہمارا ظاہر و باطن ایک ہو جائے، قیامت کے روز آقا کی بارگاہ میں ہمیں اللہ شرمندگی سے بچا لے۔ اور اسی دعا پہ میں ہمیشہ کی طرح اجازت چاہوں گا کہ میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام وما علیہ الا اللہ۔